یہ دور پرفتن ہے، دین کے نام پر ہر طرف سے فتنہ اٹھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج رونما ہو رہا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا، صبح کو انسان اہل ایمان ہوگا، مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل کافرا ویمسی مومنا، صبح ہوگی انسان کافر ہوگا مگر اس کی رحمت سے شام ہوتے ہوتے مومن ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی جماعت میں رکھا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤدبین کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر اتنے احسانات کہ اگر اس کو شمار کرو تو قرآن نے خود ارشاد فرمایا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کر دو تو بس کی بات نہیں ہے کہ گن سکو، مگر اس کی ان بے شمار نعمتوں میں 4 نعمتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ہم کو انسان بنایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد سے انتقال تک خدا کا شکر ادا کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات میں ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے شیخ حضرت بایزید بستامی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، ایک کتا سامنے ہے، اس نے کچھ اپنی زبان میں کہا، حضرت بایزید بستامی بیٹھ گئے، رونے لگے۔ مریدین قریب آئے، حضور رونے کا ماجرا کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ کتا مجھ سے کہہ رہا ہے اے بایزید تیری کون سی نیکی تھی جس کے بدلے اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میری کون سا گناہ تھا، میرا کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا بنایا۔ اے بایزید اپنے انسان ہونے پہ ناز نہ کرنا، یہ اس خالق کی مرضی تھی جس نے تجھے اپنے کرم سے انسان بنایا۔ بے شک اے انسانوں مجھے صحیح بتانا، کیا ہم نے اپنے وجود سے پہلے دعا کی تھی اے اللہ ہم کو انسان بنا؟ نہیں، ارے ہم تھے ہی نہیں، بالکل نہیں، تو دعا کیا کرتے؟ اب اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا محبت تم نے خدا سے پہلے کی ہے یا کرم اس نے پہلے تم پہ کیا؟ بے شک اللہ نے کرم کیا، اس کا کرم ہے تمہاری طرف، پہلے اس نے کرم کیا اور ہم کو انسان بنایا۔ بے شک بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی۔ اس سے بڑی نعمت سنو، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بے شک وہ چاہتا کہیں اور بنا دیتا، کسی اور میں بنا دیتا، مگر اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان، زور سے بولو مسلمان بنایا۔ پہلے سے بڑی نعمت یہ ہے، انسان سے بڑی نعمت ہے مسلمان بنانا، اور اس سے بڑی نعمت بھی سنو کہ اس نے ہمیں اپنے مصطفیٰ کی امت میں بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ان امتوں میں بھی ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں بنایا۔ بے شک صاحب کرنے دو۔ اللہ کا سب تیسرا احسان یہ ان دونوں سے بڑا، ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا۔ اور محبوب کی امت بھی 1 2 نہیں، سرکار نے فرمایا 73 ہے میری امت میں، 73، سارے کے سارے جہنمی مگر ایک جنتی، ایک جنتی، 72 ہیں وہ، ایک ہے جنتی۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، آقا وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی میرے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے جو میرے طریقے پہ چلے، میرے صدیق کے طریقے پہ چلے، میرے عمر کے طریقے پہ چلے، میرے عثمان کے طریقے پہ چلے، میرے علی کے طریقے پہ چلے، میرے سارے صحابہ کے طریقے پر چلے، وہ دنیا میں ہے پھر بھی جنتی ہے۔ یہیں سے نکل گئے رابضی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر، رابضی نکل گیا کیونکہ وہ تو صحابہ کو گمراہ کہتا ہے۔
تو جو انسان صحابہ کرام کو، صدیق اکبر فاروق اعظم کو، عثمان غنی مولا علی کو، حضرت طلحہ حضرت بلال کو، حضرت امیر معاویہ کو اپنا مقتدی امام نہ بنے، وہ کلمہ پڑھے پھر بھی جہنمی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ آج بڑا صلح کلیت کا دور چل رہا ہے، چلو وہ بھی قرآن پڑھتے، ہم بھی پڑھتے، جب جائے کسی غیر کے پیچھے نماز پڑھنے، بتا امامت کی نیت کیا کرے گا؟ امام کی یہی کہے گا کہ میں اس امام کے پیچھے ہوں۔ تو خود سوچنا، جب اللہ اکبر کہنے والا ہو تو کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ امام کے پیچھے۔ اور یہ امام ہے کون جس کو تیرے مصطفیٰ نے، تیرے نبی نے جہنمی کہا ہے؟ کیا سنی جنتی کی نماز کسی وہابی جہنمی کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو، نہیں ہو سکتی۔ ہم ہیں اور سب کون ہیں؟ اہل سنت۔ اہل سنت۔ میرے آقا نے فرمایا وہ فرقہ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت۔ جنتی۔ جنتی۔ یہاں تو میرے مصطفیٰ نے اعمال بتائے ہیں، لیکن ایک حضرت امام غزالی نے اسی حدیث ستفترق امتی، اسی کو لکھ کر آگے کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے کیفیت تو بتا دی، ان کے اعمال تو بتا دیے، ان کا طریقہ تو بتا دیا، حضور اگر نام بھی مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ میرے سرکار نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ۔ اللہ بے شک۔ وہ ایک فرقہ کون سا؟ اہل سنت والجماعہ۔ الحمدللہ ہمارا نام بھی مصطفیٰ نے رکھا ہے، اہل سنت کا نام بھی مصطفیٰ نے رکھا ہے، مگر جب چلتے رہے اب لوگوں نے سوچا لوگوں کو بہکائیں کیسے، تو انہی سنیوں میں وہ بھی آ گئے جو سنی نہیں تھے۔ نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھ رہے ہو، ایک ہو گئے بصری، ایک ہو گئے نقلی، ایک ہیں اصلی سنی۔ الحمدللہ وہ ہیں مسلک اعلی حضرت والے، اور وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت نام انہوں نے بھی رکھ لیا ہے کہ جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، جو خدا کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا اب فیصلہ کیسے کیا جائے، اب پہچانا کیسے جائے؟ نمازیں تم بھی پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن تم بھی پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتے ہیں، حج تم بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں، مدرسے تم بھی چلاتے ہو وہ بھی چلاتے ہیں، تم سے زیادہ ان کے ہاں بچے فارغ ہوتے ہیں، مگر اب پتہ کیسے چلے کہ یہ سنی اصلی ہے یا وہ سنی اصلی ہے؟ یہی قوم چلی اور جانے کے بعد مدینہ منورہ میں دروازے پہ دستک دی۔ اب دروازے سے نکلے وہ جو امام حسین کے شہزادے تھے۔ دیکھا نانا کی امت کھڑی ہے، عرض کی حضور بچاؤ۔ امام حسین کے شہزادے نے کہا کیا ہے؟ کہا آپ کے نانا نے بتایا 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، اور جنتی وہ جو آپ کے نانا اور آپ کے نانا کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، جس کو دیکھو وہ کہتا ہے ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، جس کو دیکھو وہ کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں، آپ کوئی نشانی بتاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے بتایا نشانی بتا دوں سنیوں کی، اصلی سنی کی؟ کہاں حضور بتاؤ؟ کہ ایسی نشانی بتانا حضور مر جائیں کم بخت مگر وہ نشانی اپنا نہ سکیں۔ فرمایا ایسے ہی بتاؤں گا، سنو۔ عرض کی حضور بتائیں نشانی۔ فرمایا علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ اگر تمہیں اہل سنت، سچے اہل سنت کی نشانی دیکھنا ہے تو دیکھو، یہ سنی جو اصلی ہے وہ میرے نانا پہ بہت زیادہ درود و سلام پڑھا کرے گا۔ آج مجھے بتاؤ کون پڑھتا ہے درود و سلام؟ ہمارا کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں درود و سلام نہ پڑھے۔ کبھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کبھی موج میں آتے اردو میں پڑھتے ہیں، کبھی عربی میں پڑھتے ہیں، کبھی ہندی میں پڑھتے ہیں، کبھی فارسی میں پڑھتے ہیں۔ جب دل میں آتا ہے تو بوسری کی زبان میں مولا صلی وسلم پڑھتے ہیں، اور جب دل میں آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور درود ایسا پڑھتے، لوگ تو ایک ایک پڑھتے، ہمارے امام نے تو لاکھوں پڑھا، اور کوئی درود ایک بار پڑھے، ہمارے امام نے کروڑوں بار پڑھا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ مجھے بتاؤ سنیوں، اصلی سنی وہ ہے جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعہ اپنی ہر محفل میں
दुरूद व सलाम पढ़ते हैं कि नहीं? और पढ़ते रहना। और ये जुमला सुन के मैं बात सुना के बात खत्म करूं, खुदा की कसम, चाहे कोई इबादत कबूल हो कि ना हो, दुरूद व सलाम 100% गारंटी है कबूल हो जाता है, क्योंकि ये मेरे मुस्तफा पे है और अल्लाह उसके फरिश्तों की सुन्नत है। आला हजरत कैसा सलाम, क्या सलाम, बहुत बड़ा है वो। दूसरी जमात का पाकिस्तान में है, कौसर नियाजी। एक सेमिनार में यूं ही जिक्र चल गया, उर्दू जबान में सबसे बड़ा नात खां कौन? किसी ने कह दिया बरेली के मौलाना अहमद रजा। कौसर नियाजी के हलचल मच गई, क्या वो शायर भी हैं? और इतने बड़े। गया दुकान पे, आला हजरत की खरीदी हदायत बख्शिश, किताब खोली, जैसी पढ़ा, वाह क्या जूदो करम है, शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने। पढ़ता गया, घर पहुंचा, कमरे में बैठ गया, पढ़ते पढ़ते जब इस शेर पे पहुंचा, मुस्तफा जाने रहमत पे, शमे बस में हिदायत पे, किताब रख दी। हजरत रज़ौलवी साहब, उसने किताब रख दी, कलम उठाया और उठाने के बाद कहा, पूरी दुनिया की उर्दू शायरी जो नातिया उर्दू शायरी है, तराजू के एक पल्ले में रखना और अहमद रजा के सलाम का पहला शेर एक पल्ले में रखना। सारी तारीफ, सारी नातें, इनके एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, उर्से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। और आला हजरत ने जो सलाम सर से लेके शुरू किया है मेरे मुस्तफा के और कदम है नाज तक। पूछा सर क्या है आला हजरत मुस्तफा का? फरमाया बताएं, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफअत पे, बोल दो जरा। आला हजरत मुस्तफा की पेशानी क्या है? फरमाते जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अहमद रजा मुस्तफा के कान क्या हैं? दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। आला हजरत मेरे मुस्तफा की भौं क्या है? फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन लबों, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे। आला हजरत मुस्तफा की नजर कैसी? फरमाते हैं बताएं नजर, नीची नजरों की शर्म हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। अहमद रजा मेरे मुस्तफा के होंठ कैसे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, कुछ उर्दू पढ़ना जानता हूं कुछ, मगर उर्दू जबान में मैंने बड़े अदीबों को पढ़ा, शुआरा को पढ़ा। आला हजरत ने जो मेरे मुस्तफा के होठों की तारीफ की है, खुदा की कसम कोई आज तक कर ना सका। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे। इमाम आला हजरत मुस्तफा के हाथ, फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे। मेरे नबी के कदम नाज, फरमाते खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कफे पाकी हुर्मत पे। आला हजरत ने सरकार के आज़ाए मुबारका पे सलाम, आपकी अहले बैत पर सलाम, साहबे किराम पर सलाम और खातूने जन्नत के लिए हजरत ऐसा शेर आला हजरत ने उनकी मिथक में कहा, मर जाएगी राफजिया लेकिन ऐसी तारीफ नहीं कर सकती। फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाफत पे लाखों सलाम, सब पे सलाम, मुर्शिदाने तरीकत पे सलाम। और जब सलाम पढ़ते पढ़ते आए तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे पूरी दुनिया के सुन्नियों ने। अभी आपने सुना था अल्लामा रज़ौलवी साहब से कि जहां आला हजरत गए भी नहीं वो आए भी नहीं, वहां उधर वालों ने मुंह किया इधर, उत्तर वालों ने इधर, दक्षिण वालों ने इधर, पूरब वालों ने पश्चिम को, और एक जबां होके हाथ बांध के अदब से कहा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।